تیرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں فاطمہ الزہرا آپ کی ہوسٹ آپ کو پروگرام باغ نبوت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے محرم الحرام اور پیارے اہل بیت کے بارے میں۔ پیارے دوستوں، حضرت امام حسین علیہ السلام حق کی راہ میں شہید ہوئے، کلمہ توحید کی روشن بنیاد ثابت ہوئے، ظالم کا کافرانہ حکم ماننے سے غیرت اور جسارت سے انکار کیا اور مسلمانوں کے لیے ابد تک ضرب المثل ہیں۔ حق حق ہے اور موت سے نہیں ڈرتا۔ پیارے دوستوں، اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے پیارے بچے موجود ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تو ہم انہی کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہمارے ساتھ ہماری اسکالر کلثوم باجی موجود ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ جی فاطمہ، میں اللہ کا شکر خیریت سے ہوں۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی، میں چاہوں گی کہ آج آپ ہمیں پیارے اہل بیت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی سب سے پہلے تو فاطمہ، میں آپ کا، آپ سب بچوں کا اور باغ نبوت کی جتنی بھی ٹیم ہے اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جی تو بچوں، آج مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر بڑے مزے کی سٹوریز سنتے ہیں، تو میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کو ایک سٹوری سناؤں۔ بچوں، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے اس ٹاپک کا نام ہے اہل بیت۔ اہل بیت کون لوگ ہیں، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ بچوں، اہل بیت کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان۔ آئیے آج ہم مل کر ڈسکس کرتے ہیں کہ اہل بیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ اہل بیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائفز ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ جی تو بچوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کس کس سے پیار کرتے ہیں؟ جی بولیں۔ اپنے تمام جی، آپ لوگ پیار کرتے ہیں اپنی امی سے، اپنے ابو سے، اس کے علاوہ آپ کے کوئی ایسے دوست ہوں گے جو آپ کو پسند آتے ہوں گے، آپ ان سے محبت کرتے ہوں گے، آپ کی فیملی میں کوئی آپ کے انکل ہوں گے، آپ کی آنٹی ہوں گی، آپ کے رشتہ دار ہوں گے جن سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو بچوں، آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ویسے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ سے، ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی، اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے پیار کرتے تھے۔ پیارے بچوں، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں، ان کے محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیتے تھے۔ جی تو بچوں، یہ تو پیار تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت فاطمہ کے ساتھ جو آپ کی شہزادی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پیار اپنے دو شہزادوں، اپنے باغ نبوت کے دو پھولوں سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جی تو بچوں، آپ مجھے بتائیں، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ہمیں بھی ان سے پیار کرنا چاہیے یا نہیں؟
جی بالکل بچوں، اہل بیت سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نواسوں سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں بہت پیار کرنا چاہیے۔ بچوں، میں آپ کو ایک حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سناتی ہوں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اہل بیت سے کتنی زیادہ محبت تھی۔ بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک بہت برگزیدہ اور بہت بڑے نبی تھے۔ پیارے بچوں، ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو جس بستی میں بھیجا وہاں پر بہت ساری برائیاں تھیں، وہاں پر بہت غلط کام ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا کہ آپ وہاں پر جائیں، آپ اسلام کے بارے میں بات کریں، لوگوں کو ایمان سکھائیں اور لوگوں کو میرا میسج دیں۔ ایسا ہوا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اس بستی میں گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا میسج دیا کہ آپ ان تمام برائیوں کو چھوڑ دیں۔ تو پتہ ہے کیا ہوا؟ سب لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ کون سے نبی ہیں، آپ کہاں سے نبی ہیں، آپ تو بالکل ہمارے جیسے ایک انسان لگتے ہیں، ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان پر تو میری ہدایت کا یا حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں، ایک بہت بڑی کشتی بنائیں۔ میں کشتی آپ اس لیے بنائیں کہ میں اس قوم پر اپنا عذاب اتاروں گا، میں اس قوم پر بہت سارا پانی، بہت سارا سیلاب بھیجوں گا اور وہ قوم اس میں ڈوب جائے گی، اور جو لوگ آپ کی بات مانیں گے، جو لوگ ایمان لے آئیں گے، وہ آپ کی اس کشتی میں بیٹھ جائیں گے تو وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے کہ یہ دیکھیں کہاں ہے سر آپ، بھئی ہمیں تو نظر نہیں آتا، آپ کس چیز کی کشتی بناتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام بچوں وہ کشتی بناتے گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ لوگوں کو کہیں کہ اس کشتی میں بیٹھنا شروع کر دیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا، وہ لوگ اس کشتی میں بیٹھ گئے، اور جن لوگوں نے عمل نہیں کیا وہ سیلاب میں ڈوب گئے۔ تو پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح اس لیے کہا کہ اگر ہم اہل بیت سے محبت کریں گے، بچوں آپ کو پتہ ہے محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا احترام کرنا، کسی کی بات پر عمل کرنا۔ تو اسی طرح بچوں، اگر ہم اہل بیت سے محبت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کی سنت پر عمل کریں گے، تو ہم حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے، یعنی ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں نجات مل جائے گی۔ اسی طرح سے بچوں، آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے، اور کون کون چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے؟ ٹھیک ہے، اور کون کون چاہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بچے سے راضی ہو جائیں؟ تو بچوں آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت آسان سا راستہ بتا دیا ہے جنت میں جانے کا اور اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور وہ راستہ ہے اہل بیت سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کی سنت پر عمل کرنا۔ اسی طرح سے بچوں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین سے کس طرح پیار کرتے تھے۔ بچوں آپ کو بھی آپ کے گھر میں جو آپ کے نانا ہوں گے یا آپ کے دادا ہوں گے، آپ کے گھر کے بڑے ہوں گے، کچھ نہ کچھ پیار سے یا لاڈ سے کہتے ہوں گے، جیسے حسن تو میری چاند کا تارا ہے اور فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، بھئی ساتھ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت امام حسین کو لاڈ سے پیار سے فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ دیکھیں جو پوری یونیورس کے، پوری دنیا کے جو کنگ ہیں وہ اپنے شہزادے کے بارے میں کیا فرماتے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے بچوں کہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر ہم حضرت امام حسین سے محبت کریں گے،
ان کی بات کا احترام کریں گے، ان کی سنت پر عمل کریں گے، تو گویا اس شخص نے میری سنت پر عمل کیا، میرے سے محبت کی۔ اور بچوں اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے حسین سے بغض رکھے گا، ان کو برا بھلا کہے گا، تو گویا اس نے میرے سے دشمنی رکھی۔ پیارے بچوں اسی طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ کا مطلب ہے آگ سے بچانے والی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، اور فاطمہ کا مطلب ہے آگ سے بچانے والا، اور جو بھی میری بیٹی سے محبت کرے گا، میری بیٹی کا احترام کرے گا، میری بیٹی کی باتوں پر عمل کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ اس لیے خصوصاً بچوں جو میری یہاں پر بیٹیاں موجود ہیں، چھوٹی بچیاں موجود ہیں، بچیوں میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہم سب کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ ناظرین ابھی ہم نے سنا کہ اہل بیت سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے اور اسی سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ ناظرین اب چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ اہل بیت میں کون شامل ہے؟ جی شاباش بیٹا، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اہل بیت کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان۔ پیارے بچوں اہل بیت کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، اور اہل بیت کو بچوں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ پاکیزہ، نیک اور حیا والا بنایا ہے، اور اہل بیت کو اللہ رب العزت نے بچوں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اہل بیت میں کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ اہل بیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج شامل ہیں۔ اہل بیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل بیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فیملی ہیں ان میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ جی تو ناظرین اب ایک بچہ شان اہل بیت میں ایک منقبت پیش کرے گا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ ہر ابتدا کی ابتدا، ہر ابتدا کی ابتدا، ہر انتہا کی انتہا، کرم کی انتہا حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ نہ کوئی دوسرا نبی، نہ کوئی دوسرا نبی، نہ کوئی دوسرا علی، نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ نہ واسطے میں موڑ ہے، نہ واسطے میں موڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، کہ ایسی سیدھی راہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے
بادشاہ حسین ہے ارے منکر ازل تمہر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے مصطفیٰ کے فیصلے علی نے یوں ادا کیے کہ ان کا پیشوا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ہر ابتدا کی ابتدا ہر انتہا کی انتہا کرم کی انتہا حسین ہے میرا حسین ہے صبر کی انتہا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے پیارے دوستوں، جیسا کہ آج ہمیں کلثوم باجی نے بتایا، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندوں میں شمار ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت سے بے پناہ محبت کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان